معزز خواتین و حضرات، تاریخ کا ایک سبق ہے، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جنگ ہارتا ہے، جب کوئی سیاستدان جنگ ہارتا ہے تو وہ اقتدار سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول اس کسی نہ کسی طریقے سے یہ جاری و ساری رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایوب خان کی حکومت بہت مضبوط تھی تو بھٹو نے 65 کی جنگ اس لیے کروائی تھی، اس کے لیے راستہ اس لیے ہموار کیا تھا کہ کسی وجہ سے ایوب خان یہ جنگ ہار جائیں گے اور اقتدار سے رخصت ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ خان جنگ ہار گئے تو انہیں اقتدار سے رخصت ہونا پڑا، حالانکہ ان کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ارجنٹائن کی انگلینڈ سے جنگ ہوئی، فاکلینڈ کی، اس میں جو اس وقت کے حکمران تھے وہ رخصت ہوئے۔ اس طرح سے دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ اقتدار سے رخصت ہوتے ہیں۔ مودی صاحب بھی جنگ ہار گئے ہیں مگر اقتدار سے رخصت ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اب ان کو آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارت سے کہ مودی کو بھیجو، مودی کو بھیجو، انڈیا کو بچاؤ، مودی کو بھیجو۔ یہ خواہشیں جو ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، آوازیں انڈیا سے بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ مودی نے جو ایک الوژن، سراب، وہم جس میں وہ رہ رہے تھے وہ تو ٹوٹ گیا نا، جنگ نے اس کو توڑ دیا۔ مودی نے تو اس پورے خطے کو تباہی کی طرف پہنچا دیا نا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ بھارت کے مفاد میں بھی ہے، تاریخ بھی یہی کہتی ہے، اور اگر وہ رخصت نہ بھی ہوئے تو اگلا جو اقتدار ہے وہ میں ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کانگریس کی طرف جا رہا ہے۔ کانگریس کیا ہے؟ کانگریس زیادہ پاکستان کی بڑی دشمن ثابت ہوگی۔ جنگیں بھی اس کے زمانے میں پاکستان میں جو مشرقی پاکستان بنایا وہ بھی کانگریس نے بنایا، 65 کی جنگ بھی کانگریس نے لڑی۔ مودی صاحب تو چھوٹے موٹے حرکتیں کرتے ہیں نا، کانگریس تو بڑی حرکت کی ہے۔ لیکن اب میں پچھلے دنوں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک تقریر ہے راہل گاندھی کی جو چلائی جا رہی ہے کہ راہل گاندھی نے کہا کہ پاکستان اور چین کو نہ ملنے دو۔ بھارت میں جو ابھی حکمران ہیں انہوں نے تو پاکستان کے اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ قریب ترین بنا دیے ہیں۔ پاکستان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ چین پہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا احسان مند بھی ہو، اس کو سپیس بھی یہاں پہ دے۔ گویا جو وہ ایک چینی جنرل نے کہا تھا نا کہ پاکستان ہمارا اسرائیل ہے، تو اب پاکستانی بھی اس کو چین کا اسرائیل ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور یہ اس حد تک یہ معاملات کا ہونا یہ مودی صاحب آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ ہمیں اسپیس ہی نہیں دیتے، آپ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، اس کے علاوہ آپ کو نام ہی کوئی بات نہیں سلجھائی دیتی۔ آپ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں۔ بھائی پاکستان میں جب آپ کے لوگ آتے ہیں ذرا آپ دیکھیں کہ وہ کتنی لوگ اچھے طریقے سے سر کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں بڑی محبت سے بلایا ہمارے نواز شریف صاحب، میں گیا تھا جی، وہ کہہ رہے ہیں میں گیا تھا جی، میں ان کا ایٹم بم چیک کر کے آیا ہوں۔ بھائی آپ ایٹم بم کہاں چیک کر کے آئے ہیں؟ آپ نے دماغ میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو دماغ سے نکالو یار۔ آپ انڈین بھائی ہو، آپ بہت ذہین لوگ ہو، آپ کی بڑی ہسٹری ہے اور ہمارا بڑا آپ کا ایک تاریخی ایک تعلق ہے۔ یہ اس خطے کو بچاؤ تباہی سے، یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، روکو اس کو۔ اللہ آپ کا نام ناصر۔